اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یوٹیوب اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ایک اور مشورہ بھی ہے، تو مشورہ غور سے سننا، آپ کے یہ کام آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک جو فارمیسی کی کتاب ہے نا، یہ بہت اچھی اور جامع کتاب ہے، اور یہ 1980 سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی حساب سے یہ فارمیسی کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہے، تھوڑی ادویات تیار کرنا پڑتی ہیں یا نسخہ تیار کرنا پڑتا ہے، ہامن دستہ یا اسپاٹ پتھر یا ایسی چیزیں، یا خام مال اگر آپ کی فارمیسی میں پڑا ہے تو ڈاکٹر کے لکھنے کے مطابق نسخے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ پرانا سسٹم ہے، اس کو آج کل تو یہ برانڈڈ ادویات آ رہی ہیں، تیار شدہ ادویات ہیں، کمپنیوں کے ریسرچ کے بہت بڑی ریسرچ کے بعد یہ ادویات تیار ہو کر آ رہی ہیں، تو ہمیں وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کتاب میں جو سسٹم ہے نا، وہ پرانے والا ہے۔ اس میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ آج کل تو یہ بروفن تو بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں پر بروفن جو ہے نا، وہ اس نسخے کے مطابق خود تیار کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ چیزیں آج بھی اپنے ذہن میں اسی حساب سے رکھیں کہ پہلے کتاب میں جو سسٹم تھا، آج اسی لحاظ سے پڑھنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے نہیں اندازہ لگانا پڑے گا۔ یہ آج کل تو بنی بنائی دوائیاں آئی ہیں، برانڈڈ ادویات ہیں، کمپنیوں کی ریسرچ شدہ دوائیاں ہیں، تو وہی ہم لکھیں۔ یہ نہیں ذہن میں رکھنا، کتاب کے مطابق، اس کی روح کے مطابق آپ کو سوال ذہن نشین کرنے پڑیں گے۔ دوسرے نمبر پر خلاصے بہت سے اساتذہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ ساجد صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انیس سنجم صاحب ہیں، اور صدیقی صاحب ہیں، اور بھی بہت سے اداروں نے یہ نوٹسز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، بہت سی کتابیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیں، میرے نزدیک سب سے اعلیٰ اور اچھی جو تشریح ہے نا کتاب کی، وہ انیس سنجم صاحب کی ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ دوسروں کے بھی اچھی ہیں، غلط وہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ذہن اپنا بنا لیں، اگر آپ نوٹس انیس سنجم صاحب کے پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی سے تیاری کریں، دوسری کتاب کو نہ دیکھیں آپ۔ اگر آپ صدیقی صاحب کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی کو مکمل کریں، انیس سنجم کو اس میں شامل نہ کریں۔ اور اگر ساجد صاحب یا سجاد صاحب کے آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہی تیاری کریں۔ یہ نہ کریں آپ کہ تھوڑا سا انیس سنجم کا پڑھ لیا، پھر صدیقی صاحب کے نوٹس میں سے تھوڑا سا پڑھ لیا، پھر کسی پرائیویٹ سے پڑھ لیا، تو آپ ایسے کرتے کرتے کہہ دیں کہ میں نے کتاب کی تیاری کر لی، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ آپ کو سب کچھ فیک نظر آنے لگے گا۔ آپ انیس سنجم کے وہ پڑھنے کے بعد جب صدیقی صاحب کے پڑھیں گے تو کہیں گے یہ اس نے غلط لکھا ہوا ہے، یا پہلے والے نے غلط لکھا ہے، یا اس بعد والے نے غلط لکھ دیا ہے۔ تو آپ ایک صرف ایک ٹیوٹر کی بنائی ہوئی کتاب کے مطابق آپ اسے پڑھیں یا سنیں، تو وہ آپ کے فائدے میں ہے۔ اگر آپ مکس کر لیں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، تو آپ کے پیپر جو نامکمل ہو جائیں گے، اور آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ طریقہ کار تبدیل ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی مقصد، صرف ایک ہی آدمی کے بارے میں جو بتایا گیا نا، وہی آپ اس کو تیاری کریں۔ سارے نوٹس سامنے رکھ کر یہ نہ کریں کہ وہ نوٹس بھی لے لوں، وہ نوٹس بھی لے لوں اور سب کی تیاری کر لوں، اس طرح آپ پاس نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ انیس سنجم کے نوٹس لیتے ہیں تو اس کی مکمل تیاری کر لیں، آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، اسی سے پاس ہو جائیں گے۔ اگر آپ صدیقی صاحب کے نوٹس ہیں آپ کے پاس، اس کی تیاری کر رہے ہیں تو صرف اسی کی تیاری کریں، دوسرے نہ دیکھیں، آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر سجاد صاحب کی آپ کر رہے ہیں تو ان کے نوٹس لیں، وہ آپ کی تیاری۔ اگر کوئی کسی نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے، اگر وہ تیاری کروا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں، تو بے شک اس سے تیاری کر لیں، مجھے بھی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی آپ کو مکمل کر دے گا۔ کیونکہ صرف ایک استاد کی آپ بات سنیں، سب کی اگر سنیں گے تو آپ کو تیاری کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ جتنے بھی آپ تیاری کرنے والے ہیں، صرف ایک ٹیوٹر کی پڑھیں، سارے ٹیوٹرز کو اکٹھا نہ کریں، یہ مکس ہو جائے گا تو یہ حلیم بن جائے گا، پھر وہ کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو نہیں لگے گا۔ تو اگر یہ بھی میری باتیں آپ کو پسند ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا، خود بھی یہ سبسکرائب کریں،
اور دوسرے ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ یہ علم سب دوستوں تک پہنچ سکے اور سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔